لیکن ہم اور آپ سے خواتین کے بارے میں پوچھا جائے گا، انہوں نے اپنے پورے حقوق ادا کر لیا اور کر رہی ہے، کیا ہم نے اپنے بیٹیوں کی آخرت کی فکر کی؟ ایک مرتبہ مجھے یاد ہے، یہ توغی روڈ پہ ہمارے یہاں ایک سکول ہے، شفیق احمد خان سکول، ہمارے ایک دوست ہے، اس کے ساتھ الیک سلیک، تو اس کی بیٹی چھوٹی بیٹی نکل آئی، رزلٹ ہے، تو جیسے بیٹی نے باپ کو دیکھا تو رونے لگی۔ باپ نے اس کے دوسرے سے پوچھا یہ کیوں روئے؟ کہتے وہ فیل ہو گئی۔ یقین جانے باپ کے بھی آنسو نکل آئے بیٹی کے فیل ہونے پر۔ او اللہ کے بندو، یہی بیٹی کل قیامت کے دن فیل ہو جائے گی، پھر کیا؟ یہی بیٹی کل قیامت کے دن اللہ کے سامنے یہ کہے میرے پروردگار، یہی خاتون کہے میں نے تمام حقوق ادا کیے ہیں، میرے شوہر سے میرے دین کے بارے میں پوچھو، انہوں نے میرے دین کا کیا فکر کیا، میرے والد کے دین کے پوچھو۔ دنیا کی رزلٹ پہ تو غمگین ہوتے ہیں، رونے لگتا ہے، لیکن میدان محشر پر جب تیری بیٹی جہنم جائے گی، تیری بیوی جہنم جائے گی، اعمال نہیں کیا، کیوں؟ کس سے پوچھا جائے گا؟ ہم اور آپ سے پوچھا جائے گا۔ اس لیے دین اسلام یہ کہتا ہے امر کہ جیسے اپنے بیٹے ہیں بیٹیوں کے بھی اسی طرح تعلیم دینا ہے۔ تعلیم سے مراد ہے خدا پہچاننا۔ ہم اولادوں کو نماز فجر کے لیے نہیں جگاتے ہیں، لیکن سکول کے لیے جگاتے ہیں۔ کیوں؟ سکول میں اگر دیر سے گیا تو ٹیچر اس کو سزا دے گا۔ کیا نماز نہ پڑھنے کی وجہ سے ٹیچر سے خدا کمزور ہے؟ نماز نہ پڑھنے، تیرا بچہ نماز اگر سکول نہ گیا ٹیچر سزا دیتا ہے، آپ برداشت کرتے ہیں، ٹھیک ہے، لیکن اگر خدا کے گھر نہیں آیا، بیٹے نے نماز نہیں پڑھی، کیا خدا ٹیچر سے تم کم سمجھتے ہو؟ اس لیے اپنے اولاد کو، اپنے بیٹیوں کو، اپنی خواتین کو دین پڑھانا۔ اگر خاتون دیندار ہو گئی تو دنیا بھی جنت اور آخرت بھی جنت، اور اگر خاتون بے دین ہو گئی تو دنیا بھی جہنم، آخرت بھی جہنم۔ اور ہر کامیاب جو دنیا میں گزرا ہے انسان، اس کے پیچھے ایک خاتون کے وہ ہے، محنت ہے۔ امام بخاری کا نام اب حضرت نے سنا ہوگا۔ امام بخاری رسول اللہ کے احادیث میں سب سے قابل اعتماد حدیث، جس میں کوئی حدیث غلط نہیں ہے، بخاری شریف کی احادیث ہے۔ اور تمام کتابوں میں علماء نے لکھا ہے اصح الکتب بعد کتاب اللہ اصحیح البخاری، تمام قرآن کریم کے بعد صحیح کتابوں میں بخاری شریف ہے۔ آپ کو پتہ ہے بخاری شریف یہ امام بخاری نے کیسے؟ امام بخاری کی والدہ نے جب یہ چھوٹا تھا، بخاری محمد ابن اسماعیل، اس کا نام تھا محمد ابن اسماعیل، تو والدہ نے اللہ سے یہ دعا کی اور یہ ارادہ کر لیا پکا کہ میں اپنے بچے کو حافظ الحدیث بناؤں گا۔ اس زمانے میں حفظ حدیث، رسول اللہ کے جو حدیث کے حافظ ہوتے اس کا بہت زیادہ مقام ہوتا تھا۔ خیر، امام بخاری کو اپنے علاقے میں بخارا میں، یہ رشیا روس کی طرف ریاست آزاد، یہ یہاں ہے، سمرقند افغانستان سے آگے، تاجکستان ازبکستان سے آگے، اپنے علاقے میں وہ تھوڑا سا جو دین حدیث تھے وہ سکھلا دیا۔ لیکن زیادہ علم کے لیے ضرورت تھی کہ اب حرمین شریفین مکہ و مدینہ میں، شام اور یمن میں، یہاں صحابہ زیادہ تھے، یہاں دین کا چرچا احادیث کا یہاں لیا۔ اچانک حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کی آنکھوں کی بینائی ختم ہو گئی، نابینا ہو گیا، چھوٹا بچہ ہے۔ اس کی والدہ اتنی رونے لگی، یہاں تک کہ ایک رات روتی روتی اسی مسئلے پہ سو گئی۔ خواب دیکھتی ہے ابراہیم علیہ السلام آئے اور کہا اماں جی کیوں روتی ہو؟ کہتے میرا ایک بیٹا تھا، ارادہ میں نے کیا تھا اس کو حافظ الحدیث بناؤں گا، رسول اللہ کے حدیث کے حافظ بناؤں گی، لیکن یہ ہے کہ وہ نابینا ہو گیا۔ انہوں نے کہا اماں جی آپ جاگے، اپنے بچے کو جب صبح جگاؤ گے تیرا بچہ آنکھوں سے دیکھنے والا ہوگا۔ جب صبح جاگے تو بچہ دیکھنے لگتا، دیکھ رہا ہے۔
اس شکریہ میں ابراہیم علیہ السلام محمد ابن اسماعیل بخاری امام بخاری کی والدہ اپنے بھائی کے ساتھ ایک اور بیٹا ہے احمد ابن اسماعیل اور محمد کو ساتھ لے آئے عمرے پہ. جب عمرہ کر لیا اس کے بعد اپنے بیٹے کو مقام ابراہیم پہ آ کے دعا کر لی اور اللہ سے اے اللہ میں نے یہ بیٹا تیرے دین کے لیے حوالہ کر دیا. بچے کی عمر ہے 13 14 15 سال اور اپنے بچے محمد ابن اسماعیل امام بخاری سے کہنے لگی بچہ بیٹے میں یہاں تجھے چھوڑ رہی ہوں, یہاں علم اور دین قرآن کی حدیث ہے, آپ نے علم اور دین حدیث سیکھنا ہے, جب تک تو علم نہ پورا کرے میرے پاس نہیں آنا. اور بچے کو تھوڑے سے ایک بستہ ایک لفافہ کچھ دے دیا, اس میں کچھ پیسے تھے, بچے جب خرچ کی ضرورت ہو یہ لے لینا. تو بچے نے کیا کہا اماں جی فکر نہ کرے انشاءاللہ. ابراہیم علیہ السلام نے اپنے بچے اسماعیل کو یہاں بے یار و مددگار چھوڑا تھا اللہ کے حکم سے, اللہ نہیں ضائع کرے گا, مجھے بھی اللہ نہیں ضائع کرے گا. اور اس کے بعد بچے کو گلے سے لگایا اور رخصت کرنے لگی اور کہا اے اللہ جیسے تو نے ابراہیم کے بچے کی حفاظت کی میرا بچہ بھی اسی طرح محفوظ رکھنا. اب ماں چلی گئی, بچہ اکیلے رہ گیا. اچھا 6-7 سال بعد ابراہیم علیہ السلام نے محمد ابن اسماعیل بخاری نے حدیث کے تمام احادیث کے تمام علوم کو حاصل کر لیا. جب اپنے وطن چلا گیا بڑے بڑے علماء اس کے مقابلہ نہیں کر سکتے. اور امام بخاری اٹھ گئے اور رسول اللہ کی حدیث بخاری شریف. یہ کیا ہے؟ ایک خاتون کی محنت ہے. اس لیے خواتین پہ محنت کرو. آج کل ہم اپنے خواتین کی تعریفیں کرتے ہیں, جی فلاں نے کیسے قمیص بنایا, کیسے کرتا بنایا, کیسے خمک دوزی کرتی ہیں, کیسے وہ کھانا تیار کرتی ہے. او اللہ کے بندو آخرت کی فکر کرنا, آخرت کی خواتین کا حق ہے آخرت کی فکر کرنا. جب خاتون دین پہ آتی ہے تو پھر انقلاب برپا کرتی ہیں. آج ہمارے خواتین کے گھروں میں اللہ معاف کرے دنیاوی اور بیدینی کی محنتیں جاری ہے. صبح شام وہ ایسے غلط ڈرامے چل رہی ہے موبائلوں پہ اور اس پہ, تو اس خاتون کی ذہن کیا بنے گی؟ یہاں تک کہ بڑے سے تاریخ آپ دیکھ لو, خواتین نے وہ انقلاب لایا, وہ لوگوں کا جن کا اسلام میں آنا تصور نہیں ہوتا تھا خواتین کے ذریعے. حضرت عمر رضی اللہ عنہ دوسرا خلیفہ ہے. ایک مرتبہ کافروں نے مسلمانوں کو رسول اللہ کو بڑا تنگ کر دیا. نبی علیہ السلام آئے اور بیت اللہ کے غلاف کو پکڑ لیا, اے اللہ عمرین میں سے ایک عمر کو اسلام دے دے, اسلام کو اس سے مضبوط فرما, ہم بڑے پریشان ہیں کافروں سے, روز روز تنگ کر رہے. دعا کر لیا, صحابہ نے امین کہہ دیا. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی بہن مسلمان ہو گئی فاطمہ, اور ان کے داماد ان کے بہنوئی وہ بھی مسلمان ہو گئے. ادھر کافروں نے آپس میں میٹنگ کی کہ یہ محمد رسول اللہ جو اللہ کے رسول اپنے آپ کو کہتے ہیں, روز بروز ان کی دعوت, ان کے اسلام, ان کی دعوت لوگوں میں پھیل رہا ہے اور لوگ دڑا دڑ مسلمان ہوتے جا رہے ہیں. بھئی اس کی کوئی رکاوٹ بننا ہے, اس کی کوئی روک تھام کرنا ہے, ورنہ یہ اگر زندہ رہا تو پھر ہمارے قریش کو, مکے والے سب کو مسلمان بنا دے گا. تو حضرت عمر بھی بیٹھا ہے, ابو جہل بھی بیٹھا ہے, عتبہ بھی بیٹھا ہے, شیبہ بھی بیٹھا ہے, سارے بڑے بڑے جو ان کے قریش کے سردار تھے وہ بیٹھے. مشورہ کسی نے کیا دیا, کسی نے کہا زہر دے دیں گے مر جائے گا, کسی نے کہا کیا کریں گے, کوئی پتھر گرا دیں گے, کسی نے کیا کہا. تو کسی نے کہا, حضرت عمر اٹھے کہ واحد حل یہ ہے, تم لوگ محمد سے تنگ ہے, محمد میرے ذمہ ہے, بس محمد کے سر قلم کرنا یہ میرے ذمہ ہے. ابو جہل نے بھی کہا شاباش یہ تیرا کام ہے عمر, تجھ جیسے بہادر کے علاوہ اور محمد کو کوئی قتل نہیں کر سکتا حضرت عمر کو, اور ہم تیرے ساتھ ہیں. حضرت عمر نکل گئے. جب نکلے باہر جا رہا ہے, ایک صحابی سامنے آیا, عمر کی شکل کو دیکھا کہ وہ بڑے غصیلا جا رہا ہے, بہت غصے میں. انہوں نے کہا عمر کدھر جا رہے ہو؟ تو عمر نے کہا
یہ جو بے دین ہے لوگوں کو بے دین بنا رہا ہے محمد، اس کو سر قلم کرنے جا رہا ہوں، اس کو قتل کرنے جا رہا ہوں۔ انہوں نے کہا محمد کو چھوڑو، پہلے اپنے گھر کی خبر لے لینا۔ آپ کی بہن فاطمہ وہ مسلمان ہو گئی، اسی محمد پہ ایمان لے آئی، اور آپ کا بہنوئی جو آپ کی بہن کا شوہر ہے وہ بھی مسلمان ہو گیا۔ یہ بات سننا تھا کہ حضرت عمر کے ہوش حواس اڑ گئے اور شکل بدل گیا۔ ہاں میری بہن نے اس بے دین پہ نعوذ باللہ ایمان لے آئے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف جانا چھوڑ دیا، اپنے بہن کے گھر آئے، اپنی بہن کے گھر آئے۔ جب گھر آیا دروازہ زور سے، اتنا زور سے بہن سمجھ گئے، اور پہلے دروازہ کھٹکھٹانے سے پہلے جب دروازے پہ آئیں کان لگا کے سنا کیا کر رہے ہیں، بہنوئی ہے اور شوہر ہے اور بیوی ہے، قرآن کی تلاوت کر رہی، قرآن کی تلاوت کر رہی۔ جب عمر نے دروازہ کھٹکھٹایا، بہن نے اپنے شوہر سے کہا خدا کی قسم یہ اور کوئی نہیں ہو سکتا ہے، عمر ہے، یہ کھٹکھٹانے کے انداز سے پتہ چلتا ہے یہ عمر ہے، اور اپنے شوہر کو کہیں نیچے کہیں چھپا لیا۔ جلدی میں جب حضرت عمر آئے اور بہن نے دروازہ کھول دیا، سب سے پہلے عمر نے اپنی بہن کو کہا بدبخت تو نے اس بے دین کے مذہب کو قبول کر دیا؟ تو بہن نے جواب دیا عمر اگر وہ آدمی حق پر ہے، اس کا دین حق ہے تو پھر کیوں قبول نہ کرو؟ حضرت عمر نے اپنی بہن کو ایسی تپڑ رسید کر دی کہ اس تپڑ ملنے سے اس کے چہرے سے خون آنا شروع ہو گیا۔ خاتون نازک ذات ہے۔ اچھا تو اس کی بہن نے کیا کہا، عمر اگر تو خطاب کا بیٹا ہے تو میں خطاب کی بیٹی ہوں، اللہ کی ذات کی قسم جس سے تو محسوس کرتے ہیں اس محمد رسول اللہ پہ میں ایمان لائی ہوں، تیرا ہاتھ آزاد ہے، جو تجھ سے ہو سکے کر لو، خدا کی قسم میرے جسم ٹکڑے ٹکڑے ہو جاوے، میں محمد رسول اللہ کی عزت کو، محمد رسول اللہ کی دین کو نہیں چھوڑوں گی، میں مسلمان ہوئی ہوں۔ اب عمر خاتون ہے، بہن ہے، اس کے خون دیکھا اور اس کی اتنی غیرت دیکھا تو عمر کے اسی وقت کیفیت بدل گئی۔ کہا بہن ذرا وہ بتانا تو کیا پڑھ رہے تھے اور کون تھا گھر میں؟ شروع میں تو انہوں نے کہا کون تھا، کہتے کوئی نہیں۔ اچھا اب بہن سمجھ گئی، کہتے ہم قرآن پڑھ رہے تھے۔ قرآن وہ کلام ہے جو ہمارے نبی محمد رسول اللہ پہ آسمان سے اللہ نے نازل کیا۔ تو حضرت عمر نے کہا ذرا وہ قرآن مجھے بتلا دینا، دکھانا۔ اب ہاں ان کی غیرت دیکھو، اس کی بہن نے کہا عمر تو ناپاک ہے، وہ قرآن بڑا پاک کلام ہے، اس کو بے وضو بے غسل ناپاک آدمی ہاتھ نہیں لگا سکتا ہے، جب تک تو غسل نہ کرے خدا کی قسم اس کو ہاتھ نہیں لگا سکو گے۔ عمر نے کہا غسل کا پانی دے دو، غسل کے پانی دے دیا، غسل کرتے کرتے کیفیت بدل گئی۔ بہن سمجھ گئی کہ میرے اس دعوت نے اثر کر دیا۔ اچھا تو اپنے اس کو بھی بلایا، شوہر کو نکالا۔ حضرت عمر نے کہا وہ لے آؤ۔ جب وہ لے آئے، قرآن کریم کی سورہ طٰہٰ کی آیات ہے، طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقی، یہ سورہ طٰہٰ کی آیتیں، یہ کچھ پڑھنے لگے تو عمر کی آنسون بہنے لگے اور کیفیت بدل گئی، اور کہا اس محمد رسول اللہ کے پاس مجھے بھی لے جاؤ تاکہ میں بھی ایمان لے آؤں۔ اچھا اتنے میں وہ بہنوئی بھی نکل آیا، وہ بھی نکل آیا، اور کہاں عمر رات کو محمد رسول اللہ نے بیت اللہ کی غلاف پکڑ لیا، یا اللہ اسلام کی کمزوری کو، اسلام کو قوت عطا فرما، یا ابو جہل یا عمر ابن خطاب کے ذریعے۔ معلوم ہوتا ہے خوشبخت آدمی تو ہے، اللہ نے اسلام کی مضبوطی تیرے وجہ سے کی ہے، تیرے بارے میں رسول اللہ کی دعا قبول ہے۔ تو عمر نے کہا اب مجھے لے چلو، وہی بہنوئی ہے ساتھ لے آئے، وہی تلوار ہے جو رسول اللہ کو قتل کرنے کے لیے لٹکایا تھا، وہ گلے میں لٹکایا ہے۔ پہلے سب سے پہلے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس مسجد نبوی میں جب گئے تو صحابہ نے یکدم، صحابہ نے جب مسجد میں جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں، صحابہ ڈر گئے کہ یا رسول اللہ وہ اسلام کا دشمن آ رہا ہے، لگتا ہے تجھے قتل کرنے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا جب دیکھ لیا، کہتے ہیں نہیں یہ اب قتل کے ارادے سے نہیں آ رہا ہے، اس کا انداز یہ بتا رہا ہے کہ یہ قتل نہیں مجھے نہیں کر رہا ہے، یہ لڑنے کی، یہ اطاعت کی اسے آیا ہے۔
تو عمر جب آیا سب سے پہلے وہ تلوار کو محمد رسول اللہ کے پاؤں میں گرا دیا اور جا کے رسول اللہ کے پاؤں کو چمٹ گیا اور کہا اشہد ان لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ عمر جیسے آدمی کے اسلام لانے کا سبب کون بنا؟ ایک بہن، ایک خاتون بن گئی۔ اگر بہن ہمت نہ کرتی تو شاید عمر کو۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے نبی علیہ السلام سے پوچھا، یا رسول اللہ، اس تیری امت میں، تیرے صحابہ میں کوئی ایسا بندہ ہے جس کی اتنی نیکیاں ہو جیسے آسمان کی ستارے ہیں؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا ہاں۔ کہتے کون ہے؟ کہتے عمر ہے، عمر ہے۔ عمر کی نیکیاں اتنی ہیں جیسے آسمان کی ستارے، اسے بھی زیادہ ہے۔ اس عمر کے اسلام لانے کا سبب اس کی ایک خاتون، اس کی بہن تھی، اس کی بہن تھی۔ اس لیے خواتین پہ محنت کرنا، ورنہ خدا کی قسم یہی بیٹی، یہی بیوی قیامت کے دن اس کے ہاتھ اور میرے اور آپ کے گلا ہوگا۔ اس لیے خواتین کو، بیٹیوں کو، عورتوں کو دین سکھلاؤ، قرآن سکھلاؤ۔ اگر نہیں، اور جب عورت دیندار ہو جاتی ہے تو بڑے سے بڑے گمراہ لوگوں کو دین اسلام پہ لاتے۔ اور جب خواتین بے دین ہو جاتی ہے نا، اولاد کی فکر، دین کی فکر نہ ہو، تو یہ گھر دنیا میں ہی جہنم بن جائے گا، دنیا میں جہنم۔ کہتے ایک چور کو لایا، چوری کر لی، اس کا ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کر لی، پاؤں کٹ گیا، پھر چوری کر لی، یہ ہاتھ کٹ گیا، پھر چوری کر لی، دوسرا پاؤں کٹ گیا، پھر چوری کر لی۔ اب پھانسی قاضی نے دیا، پھانسی کر لو۔ اب پھانسی پہ چڑھانے سے پہلے جو پھانسی کا آرڈر ہوتا ہے، اسے خواہش پوچھی جاتی ہے، جی آپ کا کیا خواہش ہے، آخری کیا چاہتے ہو؟ تو اسے پوچھا گیا، انہوں نے کہا ایک تیز چھری لائی جائے اور ایک میری اماں میرے سامنے لے آئے۔ اچھا، اماں کا تو سمجھ آتا ہے کہ والدہ آخری دیدار کرنا چاہتے ہیں، آخری زیارت۔ یہ تیز چھری ہے کیا، کس لیے؟ کہتے ہیں ایک بندہ لے آئے، میرے ہاتھ تو کٹے ہوئے ہیں۔ کیوں، کیا کرتے ہیں؟ ایک بندہ لے آئے تیز چھری، میرے امی کو سامنے کر دے کہ میرے اپنی زندگی میں دیکھ لوں کہ میری امی کی زبان کٹ جائے۔ بھائی کیوں؟ کہتے ہیں میں چھوٹا تھا، میں نے ایک بار ہمسایہ کے گھر سے ایک مرغی کا انڈا چوری کر لیا، امی نے شاباش دی اور امی نے وہ انڈا مجھے پکا کے دے دیا، میں نے کھایا۔ اس دن اگر میری امی میری صحیح تربیت کرتی، آج میں پھانسی پہ نہ چڑھتا۔ اس لیے خواتین جب گھر کے خاتون بن جاتی ہیں دیندار، تو پھر آپ کا پورا معاشرہ، اور اگر خاتون بے دین ہو گئی تو پھر آپ کا معاشرہ جہنم نظیر بن جائے گا۔ اس لیے اب سب سے گزارش ہے کہ اپنے بچیوں کے، اپنے اولاد کے، اپنے بیٹیوں کے، اپنے بیویوں کے، اپنی خواتین کے آخرت کی فکر کرنی ہے۔ یہ جواب تو ہے نا، یہ فکر تو ہے کہ میری بیٹی کیا پڑھے گی، کیا کھائے گی، حالانکہ رزق اللہ دیتا ہے۔ یہ فکر کرنا کہ میری بیوی میدان پل صراط پہ کیسے گزر جائے گی، میری بیٹی پل صراط پہ کیسے گزر جائے گی، میری بیٹی اللہ قبر میں کیا جواب دے گی۔ اس لیے یہ ہماری اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ اپنے خواتین کو، اپنے عورتوں کو، اپنے بیٹیوں کو دین سکھلائے۔ پھر یہی خواتین، یہی، حالانکہ بہت سے لوگ، ہم اور آپ سمجھتے ہیں، ہم جتنے بھی آئے ہیں یہ جمعے کی نماز کے لیے، ہم نے نئے کپڑے، استری کپڑے پہنے ہیں، یہ ہم نے خود دھوئے کپڑے، خاتون نے، انہوں نے اپنے حقوق ادا کر لیا، لیکن ہم نے ان کو دین کے بارے میں فکر مند کیا، دین کا ماحول بنا دیا۔ اور بے دینی کے ماحول تو ہمارے ماشاءاللہ گھروں میں چل رہا ہے، اس کی ذہن آلریڈی بے دینی کا بنتا ہے۔ اس لیے اپنے اولاد کے، اپنے بیٹیوں کے، اپنے بیویوں کے آخرت کی فکر کرنا۔ قرآن، اگر تو اپنے بیٹی کو ساری دنیا کی ڈگریاں دے دے، پوری دنیا کی ڈگری، آپ کی بیٹی ڈاکٹر ہے، انجینئر ہے، سب کچھ ہے، لیکن قرآن اور دین سے بے خبر ہے، یہی بیٹی تیرے آخرت میں تیرے جہنم کا سبب بنے گی۔ اور اگر آپ کی بیٹی نے دنیا کی کوئی ڈگری نہیں لی، نماز سیکھ لی، عبادت سیکھ لیا، قرآن سیکھ لیا، یہی بیٹی میدان محشر میں تیری جنت جانے کے سبب بنے گی۔ اللہ رب العالمین جو کچھ پڑھا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اپنے اولادوں پہ دنیا پیٹ کی نہیں، دنیا کی نہیں، آخرت کی تعلیم، آخرت کی تعلیم، آخرت کی فکر کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یقیناً یہ اولاد، بیٹیاں، بیویاں، یہ امانت ہے،
یہ امانت، ان میں دین کی بہت فکر ہے، بہت کڑن ہے. میں آپ کو بتا سکوں یا کیا نہ بتاؤں، بہت سے ہماری اس مسجد میں حصہ ڈالنے والی، یہ ماسٹر صاحب سے پوچھو، خواتین نے لا کے دے دیے. جی ہے، ایک خاتون نے اپنے بالی بیچ دی، وہ جا کے کہتے ہیں مسجد میں میرے طرف سے لگاؤ. خواتین میں ہے جذبہ دین کا، لیکن ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم ان کو دین سے باخبر رکھیں. اگر دین سے بے خبر رکھ لیا تو خدا کی قسم قیامت کے دن ان کا ہاتھ ہمارے گریبان ہوگا. اس لیے اپنے بچیوں کے، اپنے بیٹیوں کو، اپنے بیویوں کو دین سکھلاؤ، آخرت میں پھر یہی ہماری جنت کا سبب بنے گا. اللہ رب العالمین جو کچھ پڑھا سنا عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہمارے اور آپ کی بیویاں، بچیاں وہ دیندار نیک صالح بنا دیں. آذان ہوگی، اس کے بعد آپ حضرات سنت پڑھیں گے.